الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم۔ میرے محترم دوست و بزرگوں، اللہ کا ڈر مسلمان کے دل میں ہونا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ اللہ سے ڈرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ان الذین یخشون ربہم، بے شک وہ لوگ جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کو ایسے بندے بہت پسند ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ان الذین یخشون ربہم، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا فلا تخشوہم واخشونی، ان لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ ان لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ فلا تخشوہم واخشونی، مجھ سے ڈرو۔ عام طور سے قرآن حکیم میں خوف اور خشیت یہ دو لفظ آتے ہیں، جس کا ترجمہ اردو میں ڈر سے کیا جاتا ہے۔ ڈر سے کریں، لیکن خشیت اور خوف میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ خوف کسے کہتے ہیں؟ خوف کہتے ہیں کسی دشمن سے، اسلحے سے، کسی تکلیف سے، کسی بیماری سے، کسی بھی چیز کے برے اثرات سے ڈرنا، برے انجام سے ڈرنا، اس کو کہتے ہیں خوف۔ یہ ہوتا ہے خوف۔ کسی دوائی کے ری ایکشن سے ڈرنا، یہ ہوتا ہے خوف۔ اور خشیت کہتے ہیں کسی سے بے انتہا محبت ہو، کسی کی بڑائی دل میں ہو، عظمت دل میں ہو، یا کسی کے آپ کے اوپر احسانات ہوں۔ تو جس کے احسانات ہوتے ہیں یا جس سے محبت کرتا ہے تو یہ ڈرتا ہے اس کی ناگواری کے کم کرنے سے، کہ ان کو اس کے تو میرے اوپر اتنے احسانات ہیں، وہ تو اتنی بڑی ہستی ہے، یا میں تو اس سے اتنی محبت کرتا ہوں تو ناگواری کا کام نہیں کرتا، اسے ڈرتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں خشیت۔ اردو میں تو ترجمہ ڈر ہی ہوتا ہے، لیکن خشیت اور خوف میں امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرق کیا ہے کہ خوف ہر وہ چیز جس کے برے انجام سے آدمی ڈرتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جس کی ضد، جس کے جو اپوزٹ ہے وہ امن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوف سے امن عطا فرمایا۔ اب وہ کہاں سے امن ہو، دشمن کے خوف سے امن ہو، اس خوف کی جو ضد ہے نا وہ ہے امن۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ، آگاہ رہو، خبردار،
اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں نا، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ تو جن کے دلوں میں خشیت ہوتی ہے نا، یعنی اپنے رب کے احسانات سامنے ہوتے ہیں، اس کی نعمتیں سامنے ہوتی ہیں، اس کی عظمت اور بڑائی دل میں موجود ہوتی ہے، اور اس کی محبت دل میں ہوتی ہے، وہ یہ جانتے ہوتے ہیں کہ اللہ سے بڑا ہمارا خیر خواہ، ہمارے لیے خیر چاہنے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا، تو وہ بچتے ہیں ذرا ذرا سی بات میں کہ کہیں ایسا نہ ہو جو میرا محسن ہے، میرا خالق حقیقی ہے، وہ میرے اس عمل سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ ہے خشیت۔ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں گے ان کی زندگی، نہ بیماری کا خوف ہوتا ہے، نہ ان کے اوپر کسی دشمن کا خوف ہوتا ہے، نہ ان کے اوپر نہ کسی کے منصب اور عہدے کا خوف ہوتا ہے، نہ ان کے اوپر کسی اسلحے کا خوف ہوتا ہے، نہ کسی جانور سے وہ ڈرتے ہیں، نہ کسی درندے سے ڈرتے ہیں، یہاں تک کہ موت کا بھی خوف نہیں ہوتا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کا ڈر۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر ساری مخلوقات اس سے ڈرتی ہیں، ساری مخلوق ایک سے ڈرے بس، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا پھر وہ سب سے ڈرتا پھرتا ہے، سب سے ڈرتا ہے۔ آپ جگہ جگہ اداروں میں لکھا پڑھتے ہوں گے کہ لکھا ہوتا ہے کہ افسران کے ڈر سے نہیں، اللہ کے ڈر سے خوف، اور اس کے خوف سے کام کیجیے۔ افسران کے ڈر سے نہیں، رب کے ڈر سے کام کیجیے۔ وہ دراصل وہ خشیت پیدا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، خشیت پیدا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں دل میں، اللہ کا ڈر پیدا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے تمہیں کتنی نعمتیں دی ہیں۔ انسان کا مزاج ہے کہ کسی بھی چیز کا اس کے دل میں ڈر ہوگا نا تو وہ ڈر اس کو بندہ بنا دیتا ہے۔ اگر باپ کا ڈر ہے تو پتہ چلے گا باپ آ گیا ہے تو بندہ بن جائے گا، انسان بن جائے گا، اور اگر ماں کا ڈر ہے تو ماں آ گئی تو اب ڈر رہا ہے، اور اگر استاد کا ڈر ہے تو پھر بندہ بن جائے گا، شرارت نہیں کرے گا، اور اگر پولیس والے کا ڈر ہے اور اس کو پتہ ہے کہ چلان کٹے گا، کچھ بھی ہے، تو یہ بندہ بن جائے گا۔ نوجوان ہے، روڈ پر جا رہا ہے، اب اس کو پتہ ہے کہ کیمرہ ایکٹیو ہے، کیمرہ تو بے جان چیز ہے، لیکن کیمرے کا ڈر، بڑی ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا، بڑی فاسٹ ڈرائیونگ کر رہا تھا، لیکن پتہ چل گیا کہ کیمرہ لگا ہوا ہے۔ جس چیز کا بھی ڈر بیٹھ جائے تو وہ ڈر اس کو بندہ بنا دیتا ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں جو مائیں ہوتی ہیں وہ عام طور سے بچوں کے دلوں میں مخلوق کا ڈر پیدا کرتی ہیں مختلف طریقوں سے۔ بسا اوقات بوری والا بابا آ جائے گا، بسا اوقات ڈنڈے والا بابا آ جائے گا، جن بھوت آ جائے گا، میں تمہیں ڈارک روم میں بند کر دوں گی، مختلف طریقوں سے مخلوق کا ڈر دل میں بٹھاتی ہیں، اور مختلف کئی جملے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ مخلوق کا ڈر جب دل میں بٹھایا جاتا ہے بچپن سے، اللہ کا ڈر نہیں بٹھاتے، اللہ کا خوف نہیں بٹھاتے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب وہ اپنی عملی زندگی میں آتا ہے، معاشرتی زندگی میں آتا ہے، معاملات کی زندگی میں آتا ہے، بڑا ہوتا ہے تو وہ مخلوق سے ڈرتا ہوتا ہے بس۔ اگر عورتیں گھر میں چھپکلی سے ڈرتی ہیں تو یہ کڑیل جوان بھی بن جاتا ہے نا، یہ چھپکلی سے ڈرتا ہوتا ہے، یہ چوہے سے ڈرتا ہوتا ہے،
یہ لال بیگ سے ڈرتا ہوتا ہے. یہ بعض لوگ اپنے بچوں کو پولیس سے ڈراتے ہیں. پولیس سے ڈرانا تھا اللہ سے. اگر پولیس سے ڈرا دیا، اگر فوجی سے ڈرا دیا، تو فوجی اگر ہے تو ڈرے گا، نہیں ہے تو پھر جو مرضی آئے کرے گا. پولیس ہے تو ڈرے گا، پولیس نہیں ہے تو جو مرضی آئے کرے گا. اور اگر اللہ سے ڈرایا ہوتا تو اللہ کے سونے کا ٹائم کیا ہے بھائی؟ اللہ کے سونے کا ٹائم ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. ایسا ڈرایا کہ دیکھو اللہ وہ ذات ہے کہ جسے نہ اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی. سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار. وہ کہتے ہیں میرے لیے برابر ہے آہستہ چھپکے سے بولو، چپکے چپکے بولو یا اونچا بولو، دن کے اجالے میں چلو پھرو یا رات کے اندھیرے میں چلو پھرو، سب میرے لیے برابر ہے. میرے لیے نہیں ہوتا اندھیرا اور روشنی، اونچا اور ہلکا. میں تو دل میں اٹھنے والے خیالات، ذہن میں آنے والی عبارتیں وہ میں دیکھتا ہوں، وہ میں پڑھ لیتا ہوں کہ تم کیا چاہے ہو. یہ ڈرایا ہوتا، اس کو کہتے ہیں خشیت. تو اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہونا، اللہ کا خوف دل میں آنا. بچپن سے بچوں کو اللہ سے ڈرایا جائے اور بس بچپن سے بتایا جائے کہ دیکھو تمہارا حقیقی مالک وہ اللہ ہے، وہی تمہیں خوش رکھتا ہے، وہی تمہیں غم دیتا ہے، وہی تمہیں ہنساتا ہے، وہی تمہیں رلاتا ہے. اسی نے تمہیں زندگی دی ہے، اسی کی طرف بڑھ کر جانا ہے. اللہ سے ڈرو. یہ اب اللہ کا ڈر جو مطلوب ہے، جسے خشیت کہتے ہیں، یہ کیسے پیدا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اپنے احسانات گنوائے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک مقولہ ہے الانسان عبد الاحسان. انسان ہوتا ہے یہ احسان کا بندہ ہوتا ہے، احسان کا غلام. میں آپ کا بڑا احسان مند ہوں، آپ نے میری مدد کی، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. الانسان عبد الاحسان، یہ انسان غلام ہوتا ہے احسان کا. تو اللہ رب العزت نے اپنے احسانات گنوائے. دیکھو آسمانوں کا نظام میں نے بنایا، زمینوں کا نظام میں نے بنایا، پہاڑوں کا نظام میں نے بنایا. کتنی دفعہ بیان کیا. سمندروں کا، ندیوں نالوں کا، اور مچھلیوں کا نظام، اور تمہاری سواریوں کا نظام، گھوڑے، خچر، گدھے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور ایسی ایسی چیزیں. کوئی نیا جانور پیدا ہوا ہے سواری کے لیے اس زمانے سے لے کے اب تک؟ کوئی نیا جانور پیدا ہوا ہے؟ کوئی جانور نیا پیدا نہیں ہوا. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور ایسی ایسی سواریاں تمہارے لیے بناؤں گا جو تمہارے علم میں نہیں. اب دیکھیں کتنا بنایا اس نے، اس کے احسانات ہیں. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. ایسا بناؤں گا. پھر دیکھو میری بنائی ہوئی بھینس کو دیکھو، میں کیسے تازہ دودھ نکالتا ہوں. من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. جو مزیدار پینے والوں کے لیے ہے. گوبر اور خون کے درمیان سے نکالتا ہوں. احسانات، اتنے احسانات جس کی انتہا بھی نہیں ہے. دیکھو دن کا آنا، رات کا آنا. اور عقل مند پتہ ہے کسے کا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. جو زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے،
ان میں غور کرتے ہیں، اللہ کی مخلوقات میں غور کرتے ہیں، فرمایا یہ عقل والے ہیں، کیونکہ جب اللہ کی نعمتوں میں غور کرے گا نا یہ انسان، تو اس کے اندر اللہ کے احسانات کا احساس پیدا ہوگا، احساس نہیں ہے۔ دیکھیں نا، اگر سانس اندر جائے اور باہر نہ نکلے پھر بتائیں کیا ہوگا؟ اچھا باہر لے لیا اور اندر نہ جائے پھر کیا ہوگا؟ اب یہاں پر تصور کریں، اللہ نہ کرے کسی کو بیٹھے بیٹھائے بالکل نظر آنا بند ہو جائے، بیٹھے گا وہ یہاں؟ بالکل کالا ہو جائے، بیٹھے گا؟ نہیں بیٹھے گا۔ اگر جسم میں خارش شروع ہو جائے بیٹھ سکے گا یہاں؟ بیٹھ نہیں سکے گا۔ اتنی نعمتیں گنوائی ہیں جس کا اندازہ کوئی نہیں۔ یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کے تذکرے خوب کرو، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی بڑائی بیان کرنے سے، اللہ کے احسانات بیان کرنے سے کیا ہوگا، وہ بے وقوف ہیں، ان کو چھوڑ دیں آپ، ان کو قرآن کا نہیں پتا۔ جبھی اہل اللہ اور مشائخ فرماتے ہیں کہ ہر بندہ، ہر نوجوان، ہر بوڑھا، ہر بچہ، ہر نوجوان اللہ کے احسانات اتنے بولے، اتنے بولے، اتنے گنوائیں کہ اس کی حد پار، اس کی حد ہو جائے، اتنا بولیں کہ دل میں اتر جائے اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کے احسانات، اور وہ بولے نہیں جاتے۔ ساری باتیں مخلوق کی ہیں صبح شام، اللہ کی کتنی باتیں آتی ہیں، اللہ کی کتنی بات ہوتی ہیں ہمارے گھر میں، ہماری گفتگو میں، بیوی بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ہم اللہ کو کتنا بولتے ہیں اور مخلوق کو کتنا بولتے ہیں۔ تو جب اللہ کے احسانات سامنے آئیں گے تو احسانات سامنے آنے پر اس کے دل میں یہ بات پیدا ہوگی کہ اس ذات کے اتنے احسانات ہیں کہ وہ ناراض نہ ہو جائے۔ اتنی بڑی ذات ہے جو مجھ سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہے، وہ ناراض نہ ہو جائے۔ بس اسی کا نام خشیت ہے، اسی کا نام خشیت ہے۔ اللہ کی عظمت کو بیان کرنا ہوگا، اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا ہوگا، اللہ کی کبریائی کو بیان کرنا ہوگا، اس کے احسانات گنوانے ہوں گے۔ جب آدمی یکسوئی کے ساتھ اس میں لگتا ہے نا، اللہ کی عظمت کو سننے میں، اللہ کی بڑائی کو سننے میں، اللہ کے احسانات کو بولنے میں، اللہ کے احسانات کو سننے میں، پھر اس سے کہا جاتا ہے چلو اس نے بلایا ہے نماز کے لیے، پھر یہ بھاگا بھاگا آتا ہے، اور پل پل لمحہ لمحہ ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ ناراض ہو جائے۔ اور جس بندے کے اندر خوف خدا ہوتا ہے نا، خوف خدا کون سا والا؟ جو میں نے فرق کر دیا، خوف اور خشیت کے درمیان میں فرق کر چکا ہوں، وقت کم ہے اس وجہ سے دوبارہ نہیں دہرا رہا۔ تو جن کے دل کے اندر، دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے نا، تو اس کی کچھ علامتیں ہیں۔ اس کی ایک علامت یہ ہے کہ حرام مال کمانے کی دوڑ میں، دوڑ دھوپ کرنے کے بجائے وہ حلال پر قناعت کرتا ہے، حلال پر قناعت کرتا ہے۔ اس کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ اس کی تیسری نشانی یہ ہے کہ جب کوئی اس کے اوپر زیادتی کرتا ہے نا، تو وہ انتقام لینے کے بجائے عفو و درگزر سے کام لیتا ہے، معاف کرتا ہے۔ اس کی ایک اور نشانی یہ ہے جس کے اندر خوف خدا ہو، وہ دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ دیکھ کر جلنے کوڑنے کے بجائے انہیں مبارکباد دیتا ہے، اس پر خوش ہوتا ہے۔ اللہ کا ڈر اور خوف اس کے دل میں ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو، اور جو اللہ نے اس کو مال دیا ہے، نعمتوں کو بھی اور جو اللہ نے اس کو مال دیا ہے اس پر اسے اللہ کے راستے میں قربانی اور ایثار کے ساتھ خرچ کرتا ہے۔ اور جس میں اللہ کا ڈر اور خوف ہو، اس کی ایک بڑی عظیم صفت یہ ہوتی ہے کہ معمولی باتوں پر بھی وہ مخلوق کے بجائے اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور اس کی ایک صفت یہ ہوتی ہے
کہ وہ بجائے یہ سوچنے کے کہ لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، محلے والے کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، اس کی پرواہ کی بغیر وہ اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے، فضول خرچی سے بچتا ہے۔ ہمارا مرد آج کیا کہتا ہے، یہ مرد یہ کیا کہتا ہے، یہ کہتا ہے جی بات تو آپ کی صحیح ہے، یہ شادی بیاہوں پہ اتنا خرچ نہیں کرنا چاہیے، لیکن عورتیں ہی مانتی ہیں، لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے۔ یہ نہیں دیکھتا وہ جس میں خشیت ہو، اللہ کا ڈر ہو، اور جس میں خوف خدا ہوتا ہے، جس میں خوف خدا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، تو اس کی نظر میں ایک چھوٹا سا گناہ بھی وہ ایک پہاڑ کی طرح ہوتا ہے۔ خشیت آ گئی، اللہ کا ڈر آ گیا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ واقعہ یہ لکھا کہ ایک مرتبہ ایک استاد نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ یہ جو کبوتر ہے یا جو مرغی ہے اس لے جاؤ، سب کو ایک ایک دے دیا، ایسی جگہ ذبح کر کے لانا جہاں تمہیں کوئی نہ دکھے۔ 3 4 تھے یا 5 تھے، وہ گئے، سارے کے سارے اس کو ذبح کر کے لے آئے سوائے ایک کے۔ سب سے پوچھا تم نے کہاں ذبح کیا؟ اس نے جب رات ہوئی نا تو میں ایک جھاڑیوں میں چلا گیا پیچھے، وہاں جا کے خاموشی سے مرغی ذبح کر کے لے آیا۔ تم کہاں سے لائے؟ اس نے کہا میں اپنے بیت الخلاء میں چلا گیا تھا، وہاں خاموشی سے ذبح کی، میں ذبح کر کے لے آیا، کسی نے نہیں دیکھا۔ جی ہاں، بیت الخلاء کا نام بھی لوں گا، جھاڑیوں کا بھی نام بھی لوں گا۔ جی ہاں۔ اور ایک نے کہا کہ میں ایک ایسے کمرے میں چلا گیا تھا جہاں پر اندھیرا گھوپ تھا، کوئی مجھے دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، میں نے مرغی وہاں ذبح کر دی۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ وہ جو زندہ لے واپس لے آیا تھا، اس نے اس سے پوچھا تمہیں کوئی جگہ نہیں ملی جہاں تم اس کو ذبح کر کے لے آتے؟ تو اس نے کہا آپ نے فرمایا تھا کہ ایسی جگہ ذبح کر کے لانا جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے۔ تو میں جہاں بھی گیا، کوٹ میں گیا، کمبل کی کمرے میں، جھاڑیوں میں، باتھ روم میں، کہیں بھی گیا، وہاں اللہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ تو مجھے تو کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں مجھے کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اللہ تو دیکھ رہا تھا۔ تو استاد نے کہا سب فیل ایک پاس ہو گئے، خوف خدا۔ یہ ہر جگہ مطلوب ہے، دن میں، رات میں، اجالے میں، ہر جگہ۔ خاص طور سے ملازمت پیشہ لو، اللہ کا ڈر ہو کہ مجھے اپنی سیٹ پر وقت پر پہنچنا ہے، اپنی سیٹ سے وقت سے پہلے نہیں اٹھنا، اپنے ادارے میں جتنا وقت مقرر ہے اس دوران ٹیلی فون پہ گپے نہیں مارنی، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ مال میں ہیرا پھیری نہیں کرنی ورنہ اوروں کو اذیت ہوگی۔ یہ اللہ سے ڈرنے والا، اس کے اندر ایک فکر یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ میری ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، اور دوسروں کو تکلیف پہنچانا، اذیت پہنچانا، یہ اس کی نگاہ میں گناہ کبیرہ ہوتا ہے، گناہ کبیرہ ہوتا ہے، حرام ہے دوسروں کو تکلیف پہنچانا۔ مختلف طریقوں سے ہم ایک کام آپ کر سکتے ہیں، اس کو تاخیر کرنا، پھر تاخیر کرنا، پھر تاخیر کرنا، اور اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ جو ذمہ داریاں آپ کی ہیں ان ذمہ داریوں کو ادا نہ کرنا، یہ اللہ کا ڈر نہ ہونے کی علامت ہے۔ اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، بس یہی وجہ ہے، یہ چیزیں پکڑا دے آدمی کو۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو اپنا حقیقی ڈر اور خوف نصیب فرمائے۔ ہر آن ہر گھڑی، دن کے اجالوں میں، رات کے اندھیروں میں، اللہ تعالی ہمیں اپنا حقیقی ڈر اور خوف اور خشیت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔